بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم نے مثال کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج اجوف اور ناقص کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اجوف اور ناقص کے جو وکیبز ہیں وہ کیسی ہیں وہ بتا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم فعل ماضی سے آگے بڑھتے ہوئے فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کی طرف بھی جائیں گے۔ تو پہلے اجوف، آج کا جو ہمارا یوں سمجھیں کہ ایک آج کے لیسن کی آؤٹ لائن ہے، وہ کیا ہے؟ اجوف اور ناقص کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد اجوف اور ناقص میں جو وکیبز استعمال ہوئی ہیں ان کا اجرا ہے، ان کی یوں سمجھیں کہ ان کی دہرائی ہے، ان کو ریپیٹ کرنا ہے، ان کو سننا سنانا ہے۔ اور اس کے بعد جو آج کا اہم ٹاپک ہے وہ ہے فعل مضارع، جسے کہتے ہیں کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے جو فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں جس کا کثرت سے استعمال ہوا وہ پڑھیں گے، وہ سمجھیں گے، اس کا ٹیبل کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے پہلے اجوف کی ڈیفینیشن، مثال آپ نے پڑھ لیا۔ اجوف، سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا از کالڈ اجوف، جس میں اجوف کسے کہتے ہیں کہ جس میں واو اور یا جو ہے وہ سینٹر میں ہو۔ کس کے سینٹر میں ہو؟ جو فعل ماضی کا کہ جو تین حرف ہیں اس کے درمیان میں ہو۔ اب یہاں تو قولا ہے، آپ اس کے وربل ناؤن میں دیکھیں تو اس کے وربل ناؤن میں سینٹر میں واو ہے۔ یہ اصل میں یہ قولا تھا، قولا، لیکن پڑھنے میں مشکل تھا تو اہل عرب اس کو پڑھتے ہیں قولا۔ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ قاف، واو اور لام ہیں۔ اسی طرح توبہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں واو ہے، تو اسے جب فعل ماضی میں پڑھتے ہیں تو تابہ پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ذوق ٹیسٹ کو کہتے ہیں، لیکن فعل ماضی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اسے ذاقہ کہتے ہیں۔ انتقال کو آپ موت کہتے ہیں، لیکن اچھا، فعل ماضی میں ایک سوال ایک جملہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے یہ موت انتقال کو کہتے ہیں، لیکن فعل ماضی میں ہم اسے ماتا پڑھتے ہیں۔ اور قیام، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں وربل ناؤن، اور لیکن فعل ماضی میں اسے قامہ۔ اور برائی کو سو کہتے ہیں، لیکن فعل ماضی میں اس کا استعمال سا ہے۔ جی اب کیجئے سوال۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ یا واؤ بیچ میں ہوگا ہاں، فعل ماضی میں، لیکن یہاں فعل پہ کہیں ماضی بھی میں نہیں۔ نہیں، اس کے وربل ناؤن میں، اس کے وربل ناؤن میں ہوگا۔ اور جب آپ کچھ پریکٹس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ درمیان میں جو الف آ رہا ہے تو یہ الف کسی نے کسی سے بدل کر آیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا تو وہاں تینوں جگہ زبر تھا، وضع، وقع، وجد، وزرا، وصفا۔ اب یہاں کأنا نہیں ہے، تأبا نہیں ہے، ذأقا نہیں ہے، یعنی درمیان میں حرکت نہیں ہے بلکہ درمیان میں الف ہے۔ اٹس مین کہ یہاں پر جو حرف ہیں وہ دو ہیں اور ایک تو الف مدہ ہے، تو وہ کسی سے بدل کر آیا ہے۔ اس کی اصل جو شیپ ہے وہ واو کے ساتھ ہے یا کے ساتھ ہے۔ تو یا اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ مثال میں جب جاتے ہیں تو ہم فعل ماضی کو دیکھتے ہیں رول کے لیے، اور جب ہم اجوف میں جاتے ہیں تو ہم وربل ناؤن کو دیکھتے ہیں رول کے لیے۔ مثال میں بھی آپ وربل ناؤن کو دیکھ سکتے ہیں، مثال میں بھی وربل ناؤن میں آپ کو ہر جگہ اسٹارٹ میں واو دکھے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اجوف میں تو ہم جا کے چیک کریں گے وربل ناؤن میں۔ نہیں، اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ جو ہے وہ وربل ناؤن کو چیک کریں، بلکہ اس کے درمیان کا الف یہ ساؤنڈ کرے گا۔ یا آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس کا سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا اور الف، اگر الف بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجوف ہے، کیونکہ الف کسی نہ کسی سے بدل کر آیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ الف اور حمزہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ الف کیا ہوتا ہے؟ الف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کا جزم نہیں ہوتا، تو وہ ہے الف۔ لیکن اگر اس کے اوپر زبر آ جائے یا اس کے نیچے زیر آ جائے یا اس کے اوپر پیش آ جائے یا یہ ساکن ہو تو اب اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے، وہ پھر الف نہیں ہے بلکہ حمزہ۔ یعنی جب آپ قاعدہ شروع کرتے ہیں تو الف با تا، یہ الف جو ہے اس کے اوپر نہ آ ہے، نہ ای ہے، نہ او ہے، لیکن جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر درمیان میں حمزہ ہوگا تو وہ اجوف نہیں ہوگا، لیکن درمیان میں الف ہوگا یا واو ہوگا یا ہوگا تو وہ اجوف ہوگا۔ میں آپ کو حمزہ والی مثال دیتا ہوں۔
اس کی میں آپ کو مثال دوں حمزہ کی. یہ ہے حمزہ، فعل ثلاثی مجرد محموز، یہ حمزہ ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ تینوں لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر میں حمزہ ہوتا ہے. تو یہ ہے سأل، جأر، بدأ. تو کہیں حمزہ جو ہے وہ اینڈ میں ہے، کہیں حمزہ سینٹر میں ہے، کہیں اسٹارٹ میں ہے. یہ حمزہ ہے جس کے اوپر حرکت ہے نا، اخذ، امر، ذرأ، درأ، قرأ، بدأ، جأر. یہ حمزہ ہے، یہ اجوف نہیں ہے. جہاں حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں، جو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. جہاں الف ہے تو وہ اجوف ہے، کیونکہ یہ الف چینج ہوا ہے واو سے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ اس واو، یا اور الف، تو وہ اجوف ہے. اور اجوف اس کو کیوں الگ سے پڑھا جا رہا ہے، اس کو کیوں الگ سے لکھا گیا، اس لیے کہ آپ نے جو پہلے ساؤنڈ یاد کیا ہے اس کے اندر 3 زبر ہوتے ہیں، وجد، وزر، وصف. لیکن یہاں دیکھیے اب آپ کو یوں یاد کرنا پڑے گا. قال، اس نے کہا، کان، وہ تھا، تابا، اس نے توبہ کی. تو ایک نیا ساؤنڈ ہے، ایک نیا وزن ہے، تو اس کو یاد کرنا پڑے گا. لیکن ایک بار ایک یاد کر لیں گے تو پھر اسی اسٹرکچر اور اسی ٹیبل پر سارے الفاظ آپ بآسانی سنا سکتے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ سناتے ہیں. تو میں ایک بار پڑھتا ہوں پھر آپ سنائیں گے. قال، اس نے کہا، قالو، ان سب نے کہا. قال، اس نے کہا، قالو، ان سب نے کہا. قلت، آپ نے کہا. قلتم، آپ سب نے کہا. قلتو، میں نے کہا. قلنا، ہم سب نے کہا. تابا، اس نے توبہ کی. تابو، ان سب نے توبہ کی. تبتا، تبتا، آپ نے توبہ کی. تبتم، آپ سب نے توبہ کی. تبتو، میں نے توبہ کی. اور تبنا، ہم سب نے توبہ کی. اگر آپ چاہیں تو یہ اس لکھ بھی میں سکتے سر ہیں. قال، قالو، قلت، قلتم، قلتو، قلنا. یار اب بھی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہوں اس پر. قال، قالو، قلت، قلتم، قلتو، قلنا. دیکھیے، قالا، اس نے کہا. قالو، ان سب نے کہا. قلتا، آپ نے کہا. قلتم، آپ سب نے کہا. قلتو، میں نے کہا. قلنا، ہم سب نے کہا. تابا، اس نے توبہ کی. اور تابو، ان سب نے توبہ کی. تبتا، آپ نے توبہ کی. تبتم، آپ سب نے توبہ کی. تبتو، میں نے توبہ کی. تبنا، ہم سب نے توبہ کی. اسی طرح یہی ساؤنڈ پر آپ اجوف کے بنائیں گے. اگر آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہے ایک تو کوشچن اب ہے بلال بھائی. جی بلال بھائی جیسے جب پہلا جب ہم نے پڑھا تھا جو فرسٹ لیٹر تھا اس کے اوپر زبر کنٹینیوس رہتی تھی نا، آل دا وے فرام. اس کے اندر جیسے جب آپ پہ آتے ہیں تو زبر جو ہے وہ چینج ہو کے پیش میں چلی، جیسے قالا، قالو، قلتا، کل پہ پیش آ گئی ہے. تو یہ ہمیں ڈفرینس ہے پہلے والے جو ہم نے پڑھے ہیں. بالکل فرق ہے اس میں، جی اور اسی لیے تو اس کو الگ سے کیا. اگر تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ویسا ہی ہوتا تو پھر تو الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ تو گئی. کچھ ایک نئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ایک الگ کیا گیا ہے. ٹھیک، تھینک یو. اب اگر ہم اس میں جائیں کہ یہ پہلے کیا تھا، بعد میں کیا بنا، کیوں بنا، تو وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے ہم، جو نہیں ٹھیک ہے سر. جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. مقصد یہ کہ قال کا مطلب ہے اس نے کہا. قرآن پاک میں بہت جگہوں پر آیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ. اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں. تو قال کا مطلب کیا ہے؟ قلتا، قلتم، قلتو، قلنا. یہ آپ نے سمجھ لیا. اب دوبارہ ہم اپنی بک کی طرف آتے ہیں. تو اب جو اجوف کے مزید الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے معنی کیا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. قالا اور تابا تو ہو گیا. کانا کا مطلب ہے جو قرآن پاک میں 1358 بار تقریباً استعمال ہوا. کانا، کانا کا مطلب ہے وہ تھا. یکون، وہ ہوگا. کن، ہو جا.
جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا. تو کانا کا مطلب ہے وہ تھا، اور یکون وہ ہوگا. تو کانا کو بعض لوگوں نے ایز اے ورب لیا ہے اور بعض نے نہیں بھی لیا، کہا کہ یہ ورب نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ورب کی طرح بنتا ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتم، کنتو، کننا، اس وجہ سے اس کو ورب میں لیا گیا ہے. اور اگر اس کے معنی کو دیکھیں کہ وہ تھا، تو یہ کوئی ایکشن نہیں ہے، ہونا کیا ایکشن ہے. لیکن بہرحال بعض لوگوں نے اس کو ایکشن شمار کیا ہے، تو اس لیے دیگر ایکشنز کے مقابلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایک الگ لگے گا اس کے معنی کے لحاظ سے. تو کوئی بات نہیں، ہمیں یہاں اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا ایک جو ٹیبل اور اسٹرکچر ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا اسٹرکچر بالکل ایسا ہی ہے جیسے قولا کا ہے، اور اس کا ایسا ہی ہے جیسے تابا کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو یہاں رکھا گیا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ذاقہ. ذاقہ سے کون سنائیں گے؟ میں سناتا ہوں سر. جی. ذاقہ اس نے چکھا. یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم زادہ کو پڑھیں گے تو زادہ، زادو، زدتا، زدتا نہیں بلکہ زدتا، زا کے نیچے زیر ہے. کیوں زا کے نیچے زیر ہو گئی؟ پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں تو تھا تابا، تابو، تبتا، ذاقا، ذاقو، ذقتا، ماتا، ماتو، متا. اور یہاں زادہ، زادو، زدتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیر ایک انڈیکیشن دے رہی ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز میں یا ہے جو یہاں پر غائب ہوئی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے گری ہے. تو اس یا کی انڈیکیشن کے لیے یہاں زا کے نیچے زیر ہے، زدتا. جبکہ ماتا، ماتو، متا، وہاں میم پر پیش اس لیے ہے کہ اس کے حروف اصلیہ میں، اس کے روٹ لیٹرز میں واو ہے. ذوق میں بھی واو ہے، توبہ میں بھی واو ہے، قیام میں. قیام چونکہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو وہاں بھی واو ہے، اور سو برائی میں بھی واو ہے. اس لیے وہاں ہر جگہ جب میں اوپر والے دو پڑھنے کے بعد تیسرے پر آتا ہوں تو سوتا، قمتا، لیکن زیادہ میں جب آؤں گا تو زدتا. جی اختر یہ تو قیام میں بھی آئے گا مسئلہ سیم؟ نہیں، قیام میں نے کہا نا دو اس کے وربل ناؤن ہے نا، تو قوما کی وجہ سے قمتا. لیکن اس میں اگر پڑھیں گے تو وہ بھی چل جائے گا، ایکسیپٹ ہو جائے گا. نہیں، قرآن پاک میں قوما یہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ قم قاف کے پیش کے ساتھ ہی ہیں، قمتا. اس وجہ سے. اس کے بعد میرے پاس لفظ ہے قادا، جاء، شاء، خافا. بتا دیں گے، ہم لکھ لیں. یہ والا ایگزامپل ایک ہی ایگزامپل ہے صرف. کیا چیز؟ یہ یہ زیادہ والا. ہاں ہاں، بلکہ یہ آپ کو نیچے بھی کام آئے گی، زیادہ، قادا میں بھی کام آئے گی، کیونکہ یہاں پر بھی قید ہے، اور بھی آپ کو جگہ پہ کام آئے گی. تو بالکل اس کو لکھ لیں. یہ صرف اپلیکیبل اسی میں نے زیادہ، کیونکہ پیش تو صرف اب یہ جو الفاظ ہیں آپ کے پاس زا سے لے کر اور قادا تک، یہ آپ کا سمجھے کہ ہوم ورک ہے، اور آپ نے یہ خود کمپلیٹ کرنے ہیں. اس کے ٹیبل آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، اور ان کے میننگز کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. میں چونکہ اب آگے بڑھوں گا تھوڑا سا، وہ ہے فعل ثلاثی مجرد کا ناقص. ناقص کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا. تو یہ سعیٌ، اباء، رأی، دعاء، اس کا جو لاسٹ ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. دیکھیں سعا، اب تک ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ تینوں جگہ زبر ہوتا تھا، سعا یا، ابا یا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے سعا، ابا، رأى، دعا، تلا، جرا. تو جس کا آخر میں کمزوری ہے، آخر تھوڑا سا ڈسٹرب ہے جس کا، وہ ناقص ہے. سعا، سعو، سعیتا، سعیتم، سعیتو، سعینا. ابا، ابو، ابیتا، ابیتم، ابیتو، ابینا. رأى، رأو، رأیتا، رأیتم، رأیتو، رأینا. یہ میں آپ کو لکھوا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. تو یہ ہے فعل ماضی کا ناقص. ناقص اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو لاسٹ ہے اس میں نقص ہے، اس وجہ سے اسے ناقص کہتے ہیں. سعا، اس نے کوشش کی. سعو، ان سب نے کوشش کی. سعیتا، آپ نے کوشش کی. سعیتم، آپ سب نے کوشش کی. سعیتو، میں نے کوشش کی. اور سعینا، ہم سب نے کوشش کی. امید ہے کہ یہ آپ نے جو میں نے لکھوایا آپ کو یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. اگر نہیں لکھا تو اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، کیونکہ اسی ساؤنڈ پر ہم آگے چلیں گے. پھر
اس کے بعد ہے ابا، اس نے انکار کیا، ابو ان سب نے انکار کیا یا ریفیوز کیا، ابیتا آپ نے انکار کیا، ابئی تم آپ سب نے انکار کیا، ابئی تو میں نے انکار کیا، اور ابینا ہم سب نے انکار کیا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رعا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جیسے اپنے یہاں جو چاند دیکھنے کی کمیٹی ہے اس کو کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی، تو رویت دیکھنے کو کہتے ہیں. اور رعا کا مطلب ہے اس نے دیکھا، اور رعو ان سب نے دیکھا، رعیتا آپ نے دیکھا، رعیتم آپ سب نے دیکھا، رعیتو میں نے دیکھا، رعینا ہم سب نے دیکھا. دعا اس نے دعا کی، میں ہی سنا رہا ہوں آج، آپ لوگ تو سنائیں بھائی. جی دعا سے دعا، دعاؤ، صحیح. دعیتا، دعیتم، دعیتو، دعینا. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں ایک ہیڈنگ چینج ہو گئی نا، دعا سے لے کر یہاں تک، بلکہ دعا اور تلا اس کو ہم ایسے پڑھیں گے دعا، دعاؤ، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، تلا، تلو، یہ پھر ایسا ہی ہے تلیتا، تلیتم، تلیتو، تلینا. اسی سملر ہے نا جو پہلے کیا تھا 3 ہم نے. ہاں لیکن یہاں واو کی جگہ جو ہے وہ کہیں کہیں پر یا ہو جاتا ہے. جیسے اسٹارٹ میں یا چل رہا تھا سعا، سعو، سعیتا، سعیتم، رعا، رعو، رعیتا، رعیتم، دعا، دعو، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا. تو تو کہاں یہ چینج ہوا ہے؟ یا سے واو ہو گیا نا، دعوتا، وہاں پڑھیں سعیتا، دعوتا، ساؤنڈ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کہیں کہیں پر یا اور واو کی ایک تبدیلی ہے، کہیں کہیں پر واو اور یا. جیسے جرا میں ویسا ہی رہے گا، جرا، جرو، جرائیتا، اس کا مطلب ہے جاری لکھنے ہونا. میں کہاں سمجھ نہیں آ رہا مجھے کس طرح لکھنے میں چینج آئے گا اس میں. اس طریقے سے پرانا جو لکھا ہوا ہے نا اس کو دیکھ کر. یہ اپنے پاس سعا کا لکھا ہے نا، ہاں دعا، نظر نہیں آ رہا ہے. دعو. جی میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے. آج ہم نے اجوف اور ناقص کو سمجھا، اور اجوف اور ناقص کو سمجھنے کے بعد اس کے کچھ نہ کچھ جو وکیبز ہیں ان کی مشق کر لی، ان کو دہرا لیا، اور کچھ باقی ہیں جو آپ کا ہوم ورک ہے جس کو آپ کمپلیٹ کریں گے. میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا یہاں پر کہ قرآن پاک کی آیات میں اس کا استعمال کیسے ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا لفظ ذوق، ذاق یذوق، اور اس کا فعل امر ہے ذق یعنی چکھو، ذاق اس نے چکھا. تو یہاں دیکھیے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ تو فعل مضارع ہے. اس پر آ جائیے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم نے کہا تم سب چکھو جلنے کا عذاب. فذوقوا العذاب، تم سب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم سب کفر کرتے ہو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور انتقال ہو گیا، مر گئے، ماتا، ماتو وہ سب مرے، وہم کفار اور وہ سب کافر ہوں، تو وہ سب کافر ہیں. اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہی ہیں ان سب پر اللہ کی لعنت. قل آپ فرما دیجئے، موتو مر جاؤ تم سب، فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، مت تم انتقال کرو، موتو تم سب انتقال کرو، موتو بغیظکم تم سب مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے دلوں کے حال. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اب یہ دیکھیں متم کا جو لفظ آیا یہ کہاں سے آیا؟ ماتا وہ اس کا انتقال ہوا، ماتو وہ سب انتقال کر گئے، متا متم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ اگر تم سب انتقال کر جاؤ. لئن کا مطلب ہے، واو کا مطلب ہے اور لئن کا مطلب ہے ضرور
اگر، لام کا مطلب ضرور اور ان کا مطلب اگر. اگر تم مارے جاؤ، او قتل تم، یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو ضرور تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ضرور تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر ضرور تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متتم یا تم سب انتقال کر جاؤ، مارے جاؤ، لمغفرۃ من اللہ تو ضرور مغفرت ہے اللہ کی جانب سے، ورحمت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، خیر بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اس میں چند آیات وہ تھی جس میں فعل ماضی تھا، اور باقی زیادہ آیات وہ ہیں جس میں فعل مضارع اور فعل امر ہے. لیکن ذوق، لفظ ذوق کیسے استعمال ہوتا ہے، لفظ موت کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت. تو اگر آپ ان کا ترجمہ یاد رکھ سکیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. جب جو آپ کو آج لیسن پڑھایا گیا اجوف اور ناقص کا، اس کو سیو کریں اور اس میں جو جتنی وکیبس باقی ہیں اس کو کمپلیٹ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو بھی نوٹ کر لیں. میں انشاءاللہ یہ آیات بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. تو آپ نے سعیتا یہ یاد کر لیا، دعا دعو کر لیا. اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سنائیں کچھ، اور وہ ٹیبل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. جی تو سنائیے، ہدا سے بتائیے، ہدا سے کون سنائیں گے جنہوں نے اب تک نہ سنایا ہو؟ اب تک آج کلاس میں جنہوں نے نہ سنایا ہو. جی ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتم، ہدیتو، ہدینا. اس کا مطلب بھی بتاتے جائیں. خشیہ وہ ڈرا، خشاؤ وہ سب ڈرے، اور خشیتا آپ ڈرے، خشی تم آپ سب ڈرے، خشی تو میں ڈرا، اور خشینا ہم سب ڈرے. اس میں نسیہ دو چینج ہوئے اس میں دی بیچ کے دو والے، مطلب پہلا والا دوسرا اور تیسرا ڈیفرنٹ ہے باقی سے بالکل. تو اس میں ردیہ میں بھی کچھ تبدیلی ہے. ردیہ میں ردو، ردیتا، ردیتم، ردیتو، ردینا. اور خشیہ اس میں خشیہ کے بعد آ جاتا ہے خشو، خشیتا، خشیتم، خشیتو، خشینا، خوف و خشیت، خوف ڈر. نسیہ نسو، نسیتا، نسیتم، نسیتو، نسینا. تو یہ استعمال کم ہے ان کا، لیکن آپ کے سامنے جب لفظ آئے تو آپ پہچان لیں کہ یہ فعل ماضی ہے، اجوف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے. اگر زبر زیر اوپر بھی نیچے بھی ہیں، آپ کو یاد کچھ اور ہے اور آپ کے سامنے آیا کچھ اور ہے، لیکن آپ اس کے معنی تک پہنچ سکتے ہیں. ردی کے دوبارہ بتائیے گا، تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے. ردیہ، جی ردو، جیسے قرآن پاک میں ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ اور وہ سب اللہ سے راضی. تو ردو اس کی جو جمع ہے وہ ہے ردو. اس کے بعد ردیتا، ردیتا یا ردیتا، ناٹ ردیتا. ردیتا، ردیتا نہیں، ردیتا. اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کو میں ردیتا کروں گا اور ضاد کے اوپر زبر آئے گا تو یہ اصل میں جو لفظ ہے نا وہ باب سمع سے ہے، یعنی اس کی ضاد کے نیچے زیر رکھنا ضروری ہے. ضاد کے نیچے زیر رکھنا اس لیے ضروری ہے زیادہ تر الفاظ میں، ردو میں تو چینج ہو رہا ہے لیکن زیادہ تر الفاظ میں اس لیے رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ باب سمع سے. سمع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے سینٹر میں زیر ہوتی ہے. یہ دیکھیے، یہ سمع، حزینہ، حسیبہ، حفظہ، خسرہ، اس کے سینٹر میں زیر ہے نا، تو سمع سے ہی ناقص ہے یہ ردیہ. تو جہاں تک زیر باقی رہے وہاں رکھنی ہے. تو ردیہ، ردو میں تو زیر نہیں رہ سکتی کیونکہ اگر ردیہ میں ردی یو کریں گے تو پڑھنا مشکل ہے، تو اس لیے ردو واو کی مناسبت سے ضاد پر پیش آ گیا. لیکن اس کے بعد ردیتا، اگر اس کو ردیتا کریں گے تو یہ فتحتا کے وزن پر چلا جائے گا اور یہ باب سمیع سے نکل کے کسی اور کیٹیگری میں چلا جائے گا. اس لیے ردیتا، ردیتم،
ردیتو اور ردینا، خشیہ خشو، خشیتا خشیتم خشیتو خشینا، نسیہ نسو، نسیتا نسیتم نسیتو نسینا۔ ان الفاظ کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیسے ہے۔ اس ویب سائٹ کا پتہ نہیں میں نے آپ کو انٹرو دیا تھا یا نہیں، کارپس کارپس سے دیا تھا آپ نے؟ جی۔ اب ردیہ، را ضاد دیکھیں، رضی اللہ عنہم، رضیہ وہ راضی ہوا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، عنہم ان سب سے، وردو اور وہ سب راضی ہوئے، عنہ اس سے یعنی اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو اور عظیم کہتے ہیں بڑی کو، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں ردو جمع اس کا استعمال ہوتا ہے ردو نہیں بلکہ ردو، اور ردیتا ردیتم، تو قرآن پاک میں ردیتا اور ردیتم استعمال ہوا ہے، ردیتا استعمال نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نے جو ساؤنڈ کو ریوائز کر لیا تو قرآن پاک میں جو ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ ردیتا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، ردیتا، ردیتا ردیتم، اور جمع جو استعمال ہو رہی ہے وہ ردو آ رہی ہے، ردو ردو، سنگولر میں ردیہ، جمع ردو۔ دوسرا لفظ خشیہ دیکھ لیتے ہیں، خا شین یا، خشیہ اس طرح استعمال ہوا ہے، اور فعل ماضی باقی فعل مضارع زیادہ تر۔ تیسرا لفظ کیا تھا ہمارے پاس، نسیہ، نسیان بھول کو کہتے ہیں۔ نسیہ، نسو، نسیتا، نسیتم، نسیتو، نسینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہم سے پکڑ نہ فرما، ان اگر، نسینا ہم بھول جائیں، نسینا ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کریں، نسینا ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کریں، تو پروردگار ہم پر مواخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما۔ تو آخر میں ردیتا ہوگا، نسینا ردیتا ردینا، ردینا، نسینا، ردیتا نسینا، ردیتا ردینا، ردیتا ردیتم ردیتو ردینا، تو چاروں جو چار چیز، پانچوں پانچ چار چیزیں لاسٹ والے چار ایک جیسے ہیں، نسیتا نسیتم نسیتو نسینا، اور پہلے والے دو جو ہیں وہ عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اذا نسیتا،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. نسیتا آپ بھولے، نسیہ وہ بھولا، نسو وہ سب بھولے، نسیتا آپ بھولے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب کو یاد کرو، اِذَا نَسِيتَ جب تم بھول جاؤ. اور تم میں کیا آئے گا؟ نسیتم آئے گا، نسیتم آئے گا تم میں؟ نسیتم اس میں بھی جیسا نسیتا ہے نا، پھر آگے ویسے ہی چاروں رہیں گے، صرف تا تم تو نہ یہ چینج ہو جائے گا. نسیتا، نسیتم. جیسے یہ آ گیا نسیتو میں بھولا، نسیتو میں بھولا. تو ہر جگہ الحوت زبر زیر ہو گیا ہر جگہ پہ، سمجھ گئے جی، ہم؟ وہ باب سمعہ کی وجہ سے ہوا نا، کیونکہ سمعہ کے سینٹر میں زیر ہوتی ہے، اس وجہ سے. الحوت کہتے ہیں مچھلی کو. فإنی نسیت الحوت تو بے شک میں بھول گیا مچھلی. یہ آگے نسیتم. فذوقوا تو تم سب چکھو، بما نسیتم وہ چیز جو تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم اس دن کی ملاقات، ھذا یہ. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا تو چکھو جو تم بھولے بیٹھے تھے اس دن کی ملاقات کو. وضرب لنا مثلا وہ مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ اور بھول گیا اپنی تخلیق کو. چلیں یہ آپ نے، آج ہم فعل مضارع پہ تو نہیں جا سکے، جو میری نیت تھی کہ ہم جائیں گے، لیکن چلیں یہ بھی جو پڑھا وہ بہت اہم تھا، اجوف اور ناقص. تو اب آپ کے پاس یہ جو بیچ میں ہفتہ ہے اور ایک ٹائم ہے آپ کے پاس، تو جس طریقے سے ہم نے ٹیبل بنائے ہیں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بک آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور تھوڑی سی اب آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور یہ اجوف کا پیج لے لیں. تو جس طرح قالا اور تابا کا میں نے لکھا نا، اس طرح ہر ایک کا آپ بنائیں. قالا قالو، قلتا قلتم قلتو قلنا، کانا کانو، کنتا کنتم کنتو کننا، ذاقا ذاقو. اس طرح ساعت تک تو ہم نے کر لیا، لیکن اس کے آخر کے باقی تھے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جو معنی ہیں وہ آپ کو زبردست طریقے سے یاد ہو جائیں گے. جب ہر لفظ کو آپ 6 دفعہ لکھیں گے تو آپ کو اس کے معنی تو یاد ہو ہی جائیں گے. زادہ زادو، زدتا زدتم زدتو زدنا. پھر اس کے بعد شاء شاؤ، شئتا شئتم شئتو شئنا، خافا خافو، خفتا خفتم خفتو خفنا. اس کو لکھیں. اس کے بعد جو ناقص ہے اس کو لکھیں. تو یہ اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یہ 12 اور 12 24، اور ان کے معنی کو یاد کر لیں، تو انشاءاللہ جب ہم اگلی کلاس میں آئیں گے تو ہم فوراً ہی، یہ اگر آپ کا کام ہوا ہوگا تو فوراً ہی ان کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. جو آپ نے یاد کیا ہوگا، جو پڑھا ہوگا، ان آیات کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ آسان ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.